Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss lecture 2 of this topic, Understanding Laws, Class 8, Subject Political Science, Lecture 2. तो dear students, अब हम इसमें पढ़ेंगे How do new laws come about? How do new laws come about? नए laws कैसे बनते हैं? तो dear students, the parliament has important role in making laws. तो डियर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है. पार्लियामेंट का इम्पॉर्टेंट काम है लॉज बनाना, कानून बनाना. जो दो हाउसेस है पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसके मेंबर जो है वो लॉज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड रन द गवर्नमेंट. अब क्वेश्चन ये है कि ये जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चाहते हैं क्या तब लॉज बना सकते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तब जब चाहे तब लॉज बना सकते? नहीं, ऐसा नहीं है. वो लॉज बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सिटीजन्स की नीड्स के हिसाब वो लॉज बनाते हैं. अगर लोग कहीं पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं तो वो गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम रखते हैं और पर्टिकुलर लॉ की मांग करते हैं और फिर एक पर्टिकुलर लॉ बनाया जाता है. देयर आर मेनी ways through which this take place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. अब जो सोसाइटी में अलग अलग किस्म के ग्रुप्स रहते हैं, लोग रहते हैं, वो एक लॉ की मांग करते हैं, तब एक लॉ बनाया जाता है. Important role of parliament is to be sensitive to the problems faced by people. अब dear students, important role parliament का ये है कि इसको sensitive होना चाहिए, जो लोग problems face करते हैं फिर problems को solve करना चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा कैसे पार्लियामेंट के सामने लाया गया और क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया, फिर क्या कैसी लॉ बनाई गई. लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर द इशू टू बिकम लॉ. अब हम पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा जो है इसको पार्लियामेंट के सामने कैसा लाया गया और क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट की गई और फिर कैसे लॉ बनाया गया. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये बुक में पढ़ेंगे. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Injury may be caused by physically beating of the woman or emotionally abusing her. Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have tied together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence. अब डियर स्टूडेंट्स, हमें इससे पता चलेगा कि नए लॉज कैसे बनते हैं. इस डोमेस्टिक वायलेंस से हमें ये पता चलेगा कि नए लॉज कैसे बनते हैं. जब एक फैमिली में कोई मेल या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को नुकसान पहुंचाएगा या मारेगा, इससे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं. ये जो वायलेंस है ये फिजिकली, इमोशनली या वर्बली हो. ये फिजिकली मारना या इमोशनली अब्यूज़ करना. इमोशनली अब्यूज़ मीन्स गलत लफ्ज़ यूज़ करना, गाली गलौज करना. जब या इसे इकोनॉमिकली अब्यूज़ कर, इकोनॉमिकली मीन्स इसको पैसे, जब इससे पैसे घर चलाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो उसको इकोनॉमिकली अब्यूज़ किया जाता है. फिर एक्ट 2005 में जब इसमें एक्ट फिर बन गया 2005 की, जो औरत है कि जो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अगर इनमें से अगर हस्बैंड इसको फिजिकली, इमोशनली या इकोनॉमिकली इसको अब्यूज़ करे तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, एक कन्वर्सेशन होती है इन फीमेल्स के दरमियान अक्टूबर 2006 में कि जो शाजिया है वो बोल रही है कुसुम को, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, इजंट इट ए ग्रेट डे फॉर वुमेन. क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है कि वुमेन पढ़ा है, ये एक ग्रेट डे है वुमेन के लिए. तो कुसुम कहती है हाँ, फिर सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बल्कि वायलेंस फ्री होम सब के लिए बेनिफिशियल होगा, कि वायलेंस फ्री होम जो है ये सब के लिए बेनिफिशियल हो गया. शायद कहते हैं कि इस लॉ को पास होने में बहुत टाइम तो नहीं लगा. इस चीज़ के लिए औरतों ने बहुत स्ट्रगल किया है, तो ये एक कुसुम और शाहज़ा जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है. अप्रैल 1991 ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस. इनके ऑफिस में इस सीन में ये दिखाया गया है कि औरतें इस ऑफिस में आती हैं और उन्हें प्रॉब्लम बताती है.
کہ ہمیں صلاح چاہیے. آئی نیڈ ایڈوائس. یہ عورت اس کو بولتے ہیں اس آفس میں, آئی نیڈ ایڈوائس, مائی ہسبینڈ بیٹس می اپ, آئی ہیو ناٹ ٹولڈ اینی ون سو فار, آئی فیل سو ashamed, آئی کانٹ گو آن دس لائک اینی مور بٹ آئی ہیو نو ویئر ٹو گو. کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں یہ عورتیں آتی ہے کہ یہ بول رہی ہے کہ مجھے ہسبینڈ جو مجھے مارتا ہے, میں نے کسی کو نہیں بولا, مجھے اس کے لیے کچھ صلاح چاہیے. تو دوسری کہتی ہے, وہ بھی کہتی ہے مجھے اپنا بیٹا جو اور بہو ہے وہ مجھے وربلی ابیوز کرتے ہیں, مجھے کوئی سہارا نہیں ہے, دے میں بی تھرو می آؤٹ, وہ مجھے گھر سے باہر نکال سکتے ہیں. تیسری بولتی ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو آؤٹ ٹو دا پولیس, میں پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتی ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو اسٹاپ دا وائلنس, مجھے صرف وائلنس کو اسٹاپ کرنا, آئی جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو بی تھرون آؤٹ آف دا ہاؤس. میں جس گھر میں رہتی ہوں میں جس گھر میں رہتی ہوں مجھے گھر سے نکالا جائے گا, مجھے کچھ صلاح چاہیے. تو ان کو جواب آتا ہے, تب تک ان کو جواب یہ آتا ہے unfortunately the existing law is a criminal one and doesn't offer these options. یہ جواب آتا ہے تب تک جو لاز تھے وہ نہیں بنائے گئے تھے, تو یہ انہوں نے جواب میں یہ آتا ہے کہ چھوٹی موٹی لڑائی ہے, گالی گلوچ ہے, اس کے لیے کوئی لا نہیں ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, تھرو آؤٹ دا 1990 دا نیڈ آف اے لا واز ریزڈ ان ڈفرینٹ فارمز. کہ اب ہم یہاں پہ بات کریں 1991 سے 1990 تک. وی ہیو ہرڈ ٹیسٹیمونیز آف سیورل وومین, وی ہیو سین دیٹ وومین وانٹ پروٹیکشن اگینسٹ بینگ بیٹن, دا رائٹ ٹو کنٹینیو living in a shared household, and often temporarily we need a new civil law to address this issue. اب ہم 1991 سے 1990 تک کی بات کریں تو نئے لاز کے لیے اب آواز اٹھا گئی. اب ہم نے بہت ساری وومن کی, انہوں نے بولا ہاں وی ہیو ہرڈ ٹیسٹیمونیز مینس ہم نے آپ بیتی سنی, ہم نے عورتوں کی کہانی سنی کہ وومن کو پروٹیکشن چاہیے, ان کو گھر میں آرام سے رہنا دیا جائے, ایک لا پاس ہونا چاہیے, عورتوں کو پروٹیکٹ کیا جائے. پھر 1999 میں لائرز کلیکشن, ایک گروپ آف لائرز, لا اسٹوڈنٹس, ایکٹیوسٹس, نیشن وائڈ کنسلٹیشنز ٹک دا لیڈ ان ڈرافٹنگ دا ڈومیسٹک وائلنس. پھر 1990 میں بہت سارے لائر اسٹوڈنٹس میں پھر ڈومیسٹک وائلنس بل کو ڈرافٹ کیا گیا. اب اس بل کو ڈرافٹ کر کے سرکولیٹ کیا گیا, اس میں لکھا گیا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں سب کچھ آنا چاہیے, چاہے فزیکلی, اکنامکلی, وربلی یا ایموشنلی. ایک عورت کو اگر ابیوز کیا جائے تو یہ ڈومیسٹک وائلنس میں آنا چاہیے. تو the women movement meeting were held with different. Finally, the bill was introduced in Parliament 2002. So the women movement was a new law on domestic violence the government should introduce in Parliament. تو women movement ہے, women movement چاہتی ہے کہ لا بنایا جائے ڈومیسٹک وائلنس پر, گورنمنٹ اس بل کو انٹروڈیوس کرنا چاہے. تو فائنلی 2002 میں بل پاس انٹروڈیوس ہوئی پارلیمنٹ میں پاس کیا. مگر تو دا بل ہیز نن آف وٹ وی ہیو بین سجسٹڈ. تو اس بل میں کچھ نہیں تھا جو عورتیں چاہتی تھی. اگر ایسا ہے ہمیں, تو دوسری قسم نے کہا اگر ایسا ہے تو ہمیں بل کو اپوز کرنا چاہیے, ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. پھر ایک وی ہیو اے پریس کانفرنس, ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے. تو اس عورت نے کہا ہم ایک پریس کانفرنس کریں گے اور آن لائن پٹیشن ڈالیں گے. تو سیورل وومن آرگنائزیشن, نیشنل کمیٹی فار وومن, یہ ایک کمیشن تھا وومن کے لیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ رکھا کہ پریزنٹ لا کو چینج کیا جائے, اور جو یہ بل پاس ہوا ہے ہم ایگری نہیں کرتے ہیں. تو اس میں اس کو ضروری ہے کہ اس میں چینج کیا جائے. تو دسمبر 2002 میں اسٹینڈنگ کمیٹی سبمٹڈ اٹس ریکمنڈیشن ٹو دا راجیہ سبھا. دسمبر 2002 میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے ریکمنڈیشن راجیہ سبھا کے سامنے جو ان کمیٹی کی مانگ تھی ان کو پورا کیا گیا. فائنلی نیا بل انٹروڈیوس کیا گیا. 2005 میں دونوں ہاؤسز میں پاس ہوا, لوک سبھا اور راجیہ سبھا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس بھیجا گیا کنسنٹ کے لیے, اور پھر نیا بل 2006 میں پاس کیا گیا. اب ایک ایٹ اے پریس کانفرنس ان اکتوبر 2006 ایک پریس کانفرنس ہوئی. اس میں لوگوں نے کہا کہ نیا بل ہے, اس نے کہا کہ یہ پہلا بل ہے, تو یہ نیا بل ہے. ہاں, تو واٹ از دس نیو لا, کہ دوسرے نے کہا کیا یہ نیا بل ہے جس میں وومن رائٹ کو دھیان میں رکھا گیا تاکہ وائلیشن فری ہومز میں رہ سکیں. تو انہوں نے کہا, ایک نے کہا یہ کہ ہاں یہ نیا بل ہے, اس میں وومن رائٹ کا دھیان رکھا گیا ہے. تو
جس میں وومن رائٹس کا دھیان رکھا گیا. تو دس از اے civil law aimed at providing relief to millions of women including wives, mothers, daughters and sisters affected by violence. تو یہ جو لا ہے یہ سول لا ہے, اس میں ریلیف ہے ہر کسی عورت کے لیے, چاہے وہ بیوی ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, انہیں پروٹیکشن دی جائے. تو یہ لا جو ہے اٹ از این امپورٹنٹ لا. یہ لا جو ہے یہ امپورٹنٹ لا ہے. وومن کے رائٹس کو ریکگنائز کیا گیا, ان کو گھر میں رہنے کا حق دیا گیا. تو شاہجہاں نے کہ ناؤ بگن اندر لانگ جرنی. شاہجہاں نے کہا اب ایک لمبا سفر تیار ہو گیا, اب ہمیں نظر رکھنی ہے اب جو گورنمنٹ نے بل پاس کیا کہ ہر ایک پہ امپلیمنٹ ہوا ہے کہ نہیں. تو often women who have faced violence or abused seen as victims. جو عورتیں ہیں جو وائلنس فیس کرتی ہے, زیادہ تر لوگوں میں ان کو وکٹمز کی نظر دیکھتے ہیں کہ یہی وکٹم ہے, بٹ وہ وکٹمز نہیں ہے. اتنا ٹالریٹ کر کے اسٹرگل کر کے ان کو سروائیول کہنا بیٹر ہے رادر دین وکٹم. ان کو وکٹم نہیں کہنا چاہیے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ان دا ابو ایگزامپل شوز دا رول آف سٹیزنز از کروشل ان ہیلپنگ پارلیمنٹ فریم ڈفرینٹ کنسرنز دیٹ پیپل مائٹ ہیو انٹو لاز. تو اب ہم نے دیکھا کہ سٹیزنز کا رول کتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی ہیلپ کرتے ہیں لاز بنانے میں. تو ایسے ہم نے پڑھا, اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نئے لاز کیسے بنتے ہیں.